علیم صاحب کی ایک غزل کا شعر تھا کہ میں یہ اٹھاؤں جام کہ میں یہ اٹھاؤں جام، اس میکدے میں میں تو خراب ہو کے رہ گیا۔ اس وقت پاکستان کی ریاست اور وہاں پر ہونے والی ڈیولپمنٹ شاعر کی اس استعارہ جاتی میکدے کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ آپ یہ ایشو پکڑیں یا یہ دوسرا، اس پہلو سے بات کو اٹھائیں یا دوسرے پہلو سے، اس حصے کو نظر انداز کر دیں یا وہ بات جانے دیں، لیکن جو پروڈکشن مشین ہے اس میں سینسیبلٹی کا بری طرح سے فقدان ہے۔ تازہ ڈیولپمنٹس آپ لوگ ادھر ادھر سے سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آ رہی ہیں، اور کوئی اپنی بالکل سرکاری اور معین شکل بھی اختیار کرتی جا رہی ہیں باتیں۔ جب پہلے دن وہ ایک نوجوان جس کا باپ اچھا خاصا اداکار تھا اور اس نے ایک مناسب حد تک اپنی شہرت کما لی، اس کے بیٹے کو پھر شوق چڑھا اور اس نے ایک ویڈیو بھر کے تو کہا جی میں نے گوگل پر ریسرچ کی ہے، تو وہاں اس طرح مسلمانوں کا موجودہ خلیفہ کے نام پر اگر سرچ کی جائے تو آپ کو مرزا مسرور احمد صاحب کا نام ملتا ہے، جو قادیانیوں اور مرزائیوں اور احمدیوں کے خلیفے ہیں۔ احمدیوں کے خلفاء کا یہ بتانا آپ گوارہ نہیں کرتے اور یہ تکلیف نہیں فرماتے کہ مرزا مسرور احمد صاحب جماعت احمدیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ اس سے پہلے 4 خلفاء ہندوستان سے، پاکستان سے اور پھر دنیا بھر سے اپنی یہ ریکگنیشن اور یہ وقار اور یہ حیثیت تسلیم کروا کے اسٹیبلشڈ ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اب ان کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگ ادر دین احمدیہ، کبھی آپ کے پاس عباسی خلفاء ہوا کرتے تھے، خلافت راشدہ کے 4 خلفاء سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ کے پاس اموی خلفاء ہوتے تھے، پھر آپ کے پاس ترکی کی خلافت عثمانیہ ہوا کرتی تھی، اور یہ تو پھر بھی کسی حد تک ایک جسے کہتے ہیں نا قابل برداشت حد تک کی تاریخ کے منظرنامے کی چیزیں ہیں۔ پھر آپ کا جگہ جگہ جو لیڈر پیدا ہوتا تھا سیاسی، اس کی اگلی چھلانگ یہ ہوتی تھی کہ وہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، اس کے مقام تک جا پہنچے۔ خادمین حرمین شریفین، انہوں نے ٹائٹل سعودیہ والوں نے اپنایا ہوا ہے اور وہ اس کو عرصہ دراز سے چلاتے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ جرأت کبھی نہیں کی کہ امام کعبہ یا بادشاہ جلالت الملک وہ کبھی یہ جرأت کریں کہ اپنے آپ کو خلیفہ کہہ سکیں۔ جن کی زبان عربی ہے، جن کی زبان میں اور جن کی قوم میں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا اور اس میں آیت استخلاف نازل فرمائی، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قیام خلافت، اس کی ذمہ داری، اس انعام کا اتارنا، اس کا قیام، یہ تاریخ مذہب میں کبھی بھی
بلکہ تاریخ انسانیت میں کبھی بھی از روئے قرآن انسانوں، انسان کے دھڑوں اور انسانوں کی سیاسی پارٹیوں اور ان کے ملکوں کے آئین کی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی۔ اس کو خدا تعالیٰ نے جہاں بھی خلافت کے قیام کا ذکر فرمایا ہے اس کو اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا ہے۔ اگر خدا کا خلیفہ ہو، خلیفۃ اللہ ہو یا خلیفۃ الرسول ہو، ہر دو کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میں قائم کرتا ہوں۔ اور آیت استخلاف میں اس کی بالکل وضاحت کے ساتھ ترتیب بھی بتا دی، تفصیل بھی بتا دی۔ اب قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ نے گوگل پر اپلوڈڈ نسخہ قرآن کریم کا جو جماعت احمدیہ کی طرف سے گوگل پلے سٹور پہ اویلیبل ہے ایپ کے طور پر، اس کو تو آپ نے غیر مستند قرار دیا۔ اس کے لیے لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ وہ اتھینٹک نہیں ہے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنکھیں رکھنے والے اور عربی پڑھنے والے افراد دنیا میں جگہ جگہ موجود ہیں، وہ آپ کا کسی بھی ملک کا، کسی سعودیہ کا، کسی لیبیا کا، کسی لبنان کا، مصر کا کوئی قرآن شریف اٹھا کے تو گوگل پلے سٹور میں جو قرآن کریم جماعت احمدیہ نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کے متن کو آیت در آیت بسم اللہ سے لے کے والناس تک پڑھ جائیں اور ایک حرف نہیں، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہ ثابت ہو، تو آپ سے پلٹ کے کون پوچھے گا کہ اتھینٹسٹی اور استناد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور آپ کے سرکاری ادارے اپنے سرکاری لیٹر پیڈز پر کس کیپیسٹی اور کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ اس نسخے کو جو اپلوڈڈ ہے غیر مستند قرار دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ کہا کہ نہیں، عربی متن تو حرف بحرف وہی ہے، زیر زبر تک کا کوئی فرق نہیں ہے، ترجمے میں فرق ہے، تو جناب ترجمہ آپ کوئی دو فرقوں کا ترجمہ ایک جیسا تو دکھائیں پہلے۔ آپ کے احمدیوں کے علاوہ جتنے مفسرین اور شارحین اور مترجمین گزرے ہیں اب تک قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں بھی اور مختلف زمانوں میں بھی، ان میں سے کون ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ بات ہے عربی متن کی، بات ہے ان الفاظ کی جو آج جگہ جگہ حضرت عثمان کے دور سے تدوین پانے والے قرآن شریف کے عربی متن کی۔ وہ تو گوگل پلے سٹور میں وہی ہے، اور یہ جھوٹ آپ اس وقت ویکیپیڈیا گوگل کی ایپس کے دور میں نہیں بول رہے، یہ جھوٹ تو ہم نے اپنے اسکول کالج میں بولتے ہوئے کثرت سے آپ کو سنا ہے۔ صرف اس وقت اس جھوٹ کا دائرہ کار ایک محلے، ایک شہر، ایک کالج، ایک اسکول کی سطح تک تھا۔ اب جس طرح سوشل میڈیا نے چیزوں کو عام کیا ہے، اب آپ کا وہ جھوٹ، وہ دجل اور وہ خرافات، ان کا دائرہ کار انٹرنیٹ کے تھرو ہمہ گیر، عالمگیر اور گلوبلائز ہو گیا ہے۔